ملا رومی کہتے ہیں بنی اسرائیل کا بندہ ہے. صنم پتھر کو کہتے ہیں, بت کو کہتے ہیں. بت کے سامنے کھڑا ہے اور ساری رات کہتا ہے یا صنم یا صنم یا صنم, اے پتھر اے بت. ساری رات پکارتا رہا. رات گہری ہو گئی, نیند کا غلبہ, تھک گیا, سونے کے قریب آیا تو غلطی سے منہ سے نکل گیا یا صمد. یا صنم کی جگہ نکل گیا. رب کریم نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا, جو مانگتا ہے اسے دے دے. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا بھول کے تیرا نام لے رہا ہے, بھول کے لے رہا ہے. تو رب کریم نے فرمایا چل نام تو میرا ہی لے رہا ہے نا, میرا لے رہا ہے نا. یا اللہ, وہ اللہ کریم نے فرمایا جھوٹے کے سامنے ساری رات کا کھڑا ہے, ساری رات کا پکار رہا ہے, اسے کچھ نہیں ملا تو سچے کا نام لیا ہے. اگر میں بھی کچھ نہ دوں اور بت میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا. جا جو مانگتا ہے جھولی بھر کے دے, نام تو لیا ہے نا. او بھائی تو بہانا تو بنانا, وہ آ تو صحیح نا, تو یہاں آ جا, پہنچ جا, آ جا, بس بیٹھ جا. اس کی بارگاہ ناز میں حاضر تو ہونا, تجھے فرصت ہی نہیں. تو یاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے, بازاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے, گلیوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے, چوکوں چوراہوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے, ہفتے میں ایک دن ہوٹلنگ کے لیے بھی جاتا ہے. لیکن کبھی چھپ کے دو نفلوں کی تجھے توفیق نہیں ہوتی. اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, جس بندے کو بغیر عبادت کے رزق زیادہ ملنے لگ جائے اس پر آزمائش ہوتی ہے رب کریم کی. اللہ فرماتا ہے اس کو پیسے دو, اسے آنے نہ دینا, اس کو چل پیسے دوڑ جا. لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا ذہین ہوں, عقل مند ہوں, دیکھو میں اپنی ہوشیاری سے, چلاکی سے آگے نکل گیا. تو آزمائش ہے, یہ تو آزمائش ہے رب کریم کی طرف سے, یہ تو اس کی خفیہ تدبیر ہے. میرے بھائی اس کی بارگاہ ناز تک جو آ گیا, آنا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں. پھر اس کی رحمت آگے بڑھ کے استقبال کر لیتی ہے, پھر اللہ کا فضل اس کو تھام لیتا ہے اس بندے کو. اور خدا کی رحمت کتنی زیادہ ہے. میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. کتنے؟ حضور فرماتے ہیں ایک حصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے. کتنا؟ ایک حصہ. فرمایا یہ جو ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے, باپ بیٹے کے لیے مزدوری کرتا ہے, جو بہن بھائی کے لیے روتی ہے, یہ جو بیوی شوہر کے لیے دعا مانگتی ہے, یہ جو بچے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں, فرمایا یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے, ایک رحمت کا نتیجہ. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ 99 کدھر ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا رب کریم نے سنبھالی ہوئی ہے, قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا. ابھی تو ایک نازل کی ہے, ابھی اللہ نے. ایک بزرگ تھے, ہمیں تفسیر پڑھایا کرتے تھے, تفسیر کے استاد تھے. میں نے ان سے ایک دن کہا, میں نے کہا حضرت صاحب کچھ باتوں میں نا میں اڑ جاتا ہوں, میں اپنے آپ کو اتنا لائق نہیں سمجھتا, تو کہیں کہیں نا ذہن الجھ جاتا ہے, تو کبھی الجھ جاتا ہوں. ایک سوال کئی دنوں کا ہے, اصول تفسیر کا مسئلہ ہے, تو ذرا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بزرگ کہتے ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتی, صرف سینوں سے ملتی ہیں. کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں, یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے. میں نے کہا صاحب یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہاں بھی صاحب وہاں بھی صاحب. کہنے لگے جی کس طرح؟ میں نے کہا جی یہاں قبر میں بھی سوالوں کے جواب اور پھر قیامت میں بھی. مجھے کہنے لگے جاؤ امام راضی کی تفسیر اٹھا کے لاؤ. میں تفسیر ان کے سامنے لا کے رکھی تو کہنے لگے یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذرا دیکھو تفسیر یوسف میں, اس میں ایک عجیب بات لکھی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہو گیا, تو جناب یوسف علیہ السلام نے, چونکہ آپ اللہ کے نبی سے پہلے سے جان گئے قحط ہوگا, تو حضرت یوسف نے گندم پہلے سٹاک کر لی تھی بہت زیادہ. باقی علاقوں میں جب قحط پڑا نا, اب سب لوگوں نے مصر کی طرف رجحان کیا گندم لینے کے لیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نا شہر کے دروازے پر بندے کھڑے کر دیے. فرمایا جو بندہ آئے نا اسے 2 سوال پوچھنا, جو آئیں گے لوگ گندم خریدنے, جو آئے 2 سوال پوچھنا. ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے, اور ایک پوچھنا لے کے کیا آیا ہے. ایک پوچھنا, سمجھ آ رہی ہے بات کی, اور دوسرا پوچھنا کہ لے کے سونا لے کے آیا ہے, چاندی گندم خریدنی ہے تو کیا چیز لے کے آیا ہے, کہ نگد پیسے لایا ہے, یہ پوچھ لینا. جو آئے 2 باتیں پوچھنا. ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے, اور دوسرا پوچھنا کیا. ایک روایت میں 3 سوال بھی ہیں, لیکن فرمایا پوچھنا 2 سوال ضرور. انتظار تھا نا بھائیوں کا, کنان سے آنے والوں کا. فرمانے لگے سب سے 2 سوال پوچھنا. جب کنان والے آئے نا
ان سے صرف اتنا پوچھ لینا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں. اگر پوچھے نا کنان سے آئے ہیں تو پھر یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں, پھر میں جیب خود ٹٹول لوں گا وہ کیا لے کے آئے. باقیوں سے 2 سوال. جب میرے بھائی آئے نا, بھائی بھائیاں دے ویری ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں, جب میرے بھائی آئے تو ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ کیا, بس یہ پوچھنا کہ کہاں سے, اتنی بات پوچھنا, باقی میں پوچھ لوں گا. آپ فرمانے لگے رب بھی فرشتوں سے کہتا ہے تم قبر میں نا میرے بندوں سے زیادہ سوال نہ کرنا, بس یہ پوچھ لینا مجھے مانتے ہیں, میرے نبی کو مانتے, قبر میں تم اتنے سوال پوچھ لینا, باقی لے کے کیا ہے وہ میں خود ہی پوچھ لوں گا. فرشتوں کے سامنے رب کریم اپنے بندے کو بے آبرو کرنا, بس تو یہ بتا دے اللہ رسول کو مانتا ہے کہ نہیں, باقی جو تیرا حساب کتاب ہے نا اللہ فرماتے ہیں میں قیامت میں کر لوں گا, میں پوچھ لوں گا اس کا کیا علاج کرنا ہے, بس تم اتنا بتا دو مجھے مانتے ہو, میرے رسول کو, میرے بھائی, میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرنے والا تھا, اللہ کی بارگاہ میں آنے والا تھا, بار بار توبہ کرتا تھا, احساس رہتا تھا, اسے احساس تھا, آیا کرتا تھا, پھر بھی غلطیاں ہو گئی, قیامت کے دن رب کریم اپنے فضل کی چادر اس پہ ڈالے گا, فضل کی چادر ڈالے گا, اور رب کریم اس سے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا, اور نبی پاک فرماتے ہیں اس نے بڑے بھی گناہ کیے, اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا, یہ غلطی کی تھی, یہ گناہ, بندہ ڈر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں سزا کیا ملے گی, چونکہ دنیا میں بھی ڈرتا رہا, یہاں بھی ڈر رہا ہے, شرط یہ ہے کہ احساس والا ہو, آتا رہو, پھر بھی غلطیاں ہو گئی, خیال کرتا تھا, محنت کرتا تھا, نیک ہونے کی جدوجہد کرتا تھا, کوتاہیاں رہ گئی, یہ گناہ کیا تھا یا اللہ بھول گیا تھا, یہ گناہ کیا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, یہاں بھی کیا تھا یا اللہ غلطی ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ دکھا رہا ہے, اور اسے کہہ رہا ہے یہ کیا تھا, مانتا جا رہا ہے. رب کریم فرماتا ہے پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں, ٹانگیں کانپ گئی, یا اللہ پتہ نہیں, فرمایا میں تجھے ان گناہوں کے بدلے نیکیاں دینے لگا ہوں, ان گناہوں کے بدلے نیکیاں. نبی پاک فرماتا ہے فٹافٹ ہی بول پڑا, کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے, اگر تو نے گناہوں کے بدلے نیکیاں دے دیا تو میرے تو بڑے بڑے پاپ بھی ہیں, وہ دوسرے کدھر ہیں. میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب مسکرائے گا جو رب کی شان کے لائق ہے. اللہ فرمائے گا تیرے دل میں احساس تھا, تو آیا کرتا تھا, تو توبہ کرتا تھا, تو میری بارگاہ ناز میں آتا تھا, پتہ تیرے اوپر چادر کیوں ڈالی ہے, یا اللہ نہیں, فرمایا میں تجھے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائی تو آ تو صحیح, تو پہنچ تو صحیح, خدا را یہ جو جتنی دنیا داری ہے نا, یہ تو آپ ہر وقت کریں گے تو راضی ہوں گے لوگ, ہر وقت. اور یہ جو ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہے نا کہ میں فلانا کام کر کے سیانا ہو جاؤں گا, تو اتنی مہلت نہیں دی اللہ پاک نے. وہ کہتا فوراً آپ اپنی منصوبہ بندی بدلیں, رحمت الہی کی جانب توجہ کریں, اپنا ذہن رب کریم کے بارے میں کرم والا بنائے, اور یہ ارادہ کریں کہ میں اس کی بارگاہ میں آؤں گا تو وہ مجھے عطا کرے گا. اپنے بازو پہ بھروسہ نہ کرے, اپنی عقل پہ بھروسہ نہ کرے, بھروسہ جب بھی کرے خدا کی رحمت پہ کرے, اس کے فضل پہ کرے, اس کے کرم پہ کرے, اور ذہن بنائے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا احساس پیدا کریں, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم توبہ سچی اور کھری کریں, ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں حاضری دیں. ہم توبہ بھی جھوٹی کرتے ہیں, بلکہ اگر میں کہوں کہ مذاق کرتے ہیں. شب برات آنے والی ہے نا, کس دن ہے, جمعرات کو شب برات آئے گی. کچھ لوگ تو خیر ویسے ڈٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, وہ پکے لگے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں عبادت نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا یار بس کرو, چھوڑ دو. اب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی تم سے سند لینی پڑے گی کہ مولوی صاحب اجازت دیں, نفل پڑھ لیں, اجازت لینی پڑے گی. اور بندے بڑے سمجھدار ہیں, وہ کوئی سیاسی بندہ دوسری پارٹی کا آ جائے تو اسے مطمئن کر لیتے ہیں, کوئی بسرا دوسری جماعت کا مسئلہ پوچھ لے, کہتے ہیں مولوی صاحب پوچھ کے دساں گا. موٹی سی بات ہے, شبرات کو کیا ہوتا ہے, عبادت. کیا ہوتا ہے, بول کے بتائیں, یہی ہوتا ہے نا. تو اس کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے جی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ساری رات گزار دیتے ہیں یا قیام کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے. اس کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. بڑی جلدی مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں لوگ. ہاں, ایک وہ ہے جو مانتے ہی نہیں سرے سے, ایک وہ ہے جو بڑا عجیب مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں شب رات ہے,
چھوٹا گوشت ہی نہیں مل رہا دکان سے. بھئی شب رات گوشت کھانے کا دن ہے, حلوہ کھانے کا دن ہے شب برات, موج کرنے کا دیہڑا آ گیا شب برات. شب رات آئی ہے, پہلے کلو گوشت آتا تھا, اب 2 کلو لے لو. یہ کون سا طریقہ ہے شب برات منانے کا؟ اور پھر شب برات منائی جائے گی. معراج شریف سے پٹاخے چل رہے ہیں روز شام کو, چلتے ہیں نا؟ نہیں, میں کہ اور مینوں غلطی لگ دی, تسی بولے نہیں نا. چلتے ہیں پٹاخے. کون بیچتا ہے پٹاخے؟ ہندو, سکھ, یہودی. چلاتا کون ہے؟ کس نے کہا ہے چلانے کو؟ اس میں کوئی کسی فرقے کا بھی اختلاف نہیں ہوتا. ڈرنا چاہیے اللہ پاک سے. اللہ جہنم کی آگ ٹھنڈی کرتا ہے, ہم جلاتے ہیں شب رات کو. رب فرماتا ہے ٹھنڈی ہوگی, ہم جلا رہے ہیں. بچے پٹاخوں کے پیسے پڑوسی سے لے کے آتے ہیں کہ ہم سے لیتے ہیں؟ ہم منع کیوں نہیں کرتے؟ جوتے نہ پالش کرنے پہ تو تھپڑ لگتے ہیں, تو پٹاخے والے بچے کو نہیں پوچھا جا سکتا؟ باپ کی ذمہ داری ہے. اور محدثین نے مسئلہ لکھا ہے, اگر بچہ نابالغ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا باپ ذمہ دار ہے, جواب دے اس کی جگہ پہ. ان کو سمجھائیں. شب برات آئے گی, پھر توبہ ہوگی, ہر مسجد سے رونے کی آواز آئے گی, زور زور سے لوگ روئیں گے, تڑپیں گے, اجتماعات ہوں گے, بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے. توبہ کریں گے لوگ, کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. آئیں گے نا لوگ مسجدوں میں, پھر سویرے جھوٹ بند ہو جائے گا نا. اگلی صبح ملاوٹ ختم, کم تولنا ختم. یہ کیسی توبہ ہے؟ وہ دکاندار جو شبرات والے دن غلط سوجی فروخت کر رہا ہے, ملاوٹ والی چینی بیچ رہا ہے, تاکہ دوائیوں میں دھوکہ دیتے ہیں لوگ. دوائیوں میں دھوکہ دیتے ہیں. ایک ڈاکٹر خود مجھے کہنے لگے, وہ میرے دوست ہیں, ہلکا پھلکا کورس کیا ہوا ہے, کہتے میرے دوست ہیں کئی سارے لوگ, تو ایک ایسا ہی ہمارے شعبے کا آدمی تھا, تو اپنے ابا جی کو وہ ڈرپ لگانے لگا, تو ابا جی کہنے لگے پتر منو اصلی لا دیں تیری مہربانی, منو اصلی لا دیں تیری مہربانی, لوکھا علی نہ لا دیں. یہ حال ہو گیا ہے. مجھے بتائیں وہ قوم اخلاقی طور پہ کتنی گر چکی ہے جو دوائیوں میں زہر بیچتی ہے, دوائیوں میں. اور میں انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل سے اس پر گفتگو کروں گا, بڑی تفصیل سے. میں نے بہت سی معلومات کٹھی کی ہیں کہ کتنا ظلم کرتے ہیں یہ لوگ, لکھنے والے بھی, لانے والے بھی, بیچنے والے بھی, کتنے بڑے مجرم ہیں. صحت کے ساتھ کھیلتے ہیں. صحت 12 لام دام برسرے. مطلب جس آدمی نے دھوکے کا مال لا کے رکھا ہے شبرات والے دن کے رات توبہ بھی کرنی ہے اور سویرے یہ بیچنا بھی ہے, وہ توبہ کرنے آیا ہے. جس نے دھوکے کا مال لا کے رکھا ہے کہ سویرے بیچنا ہے اور رات توبہ بھی کرنی ہے, وہ توبہ کر رہا ہے کہ مذاق کر رہا ہے؟ توبہ میری توبہ, استغفر اللہ, یا اللہ معاف کر دے, اونچی اونچی آواز میں رو رہا ہے, اور سویرے سارے چکر وہی ہیں. یہ کیسی توبہ ہے؟ توبہ کیا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے توبہ کی تقسیم کی. حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھی توبہ کیا ہے, تو آپ نے فرمایا توبہ یہ ہے کہ جب تو توبہ کر لے تو پھر اس جگہ نظر نہ آنا جہاں کھڑے ہونے سے رب رسول ناراض ہوتے. اور فرمایا توبہ یہ ہے کہ جب تو نے توبہ کر لی پھر وہاں سے غیر حاضر نہ ہونا جہاں حاضری کا تجھے اللہ رسول حکم دیتے ہیں. یہ تیری توبہ ہے. اور اگر تو ایسا نہیں کرتا پھر تو نے توبہ نہیں کی, پھر تو نے مذاق کیا. میرے بھائی, رحمت الہی آواز دیتی ہے کی طرف رجوع کریں, دوڑے اور رحمت کی امید رکھ کے آئیں.